الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج چونکہ یہ دعاؤں کا ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، قرآن مجید کی آگے جو دعا آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے آخر میں جس سے فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ جو ہے ایک طرح سے دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں بہت سی دعائیں ہیں جو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ بھی بہت ہی متبرک آیات میں سے ہے اور بڑی اس کی جو ہے فضیلت آئی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت ہمیں اور کیا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے جاگتے تھے تو اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے، اس حصے کی تلاوت فرماتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض سے آخر سورت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اندازہ لگائیے اس کی کتنی اہمیت ہوگی، اس میں کیا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آنکھ کھلنے پر سب سے پہلے یہ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ جو آپ کی دعائیں ہیں، کچھ دعاؤں کے ساتھ اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ روزانہ پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین جو بنائے ہیں، یہ بہت بڑی کائنات ہے، بہت بڑی دنیا ہے اور یہ بہت بڑی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو دیکھیں تو اس کی اتنی حیثیت نہیں لگتی، اس سے بڑے بڑے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ زمین کو اگر آپ دیکھیں دوسروں کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی لگتی ہے، لیکن آپ اور ہم دیکھیں تو ہمیں کیا لگتا ہے، یہ بہت بڑی کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے، آسمانوں تک تو ہماری رسائی نہیں ہے لیکن ہم صرف دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور فرمائی کہ دن اور رات کا یہ چینج ہونا، یہ بدلنا، ابھی رات ہو گئی کچھ گھنٹوں میں پھر دن نکل آئے گا، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد رات آ جائے گی، یہ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے اس نظام کو بھی دیکھنا ہوگا، اس نظام کو غور کرنا ہوگا۔ رات آتی ہے تو انسان کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے، دن ہوتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے انسان کی، یہ ایک فطری نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلاک آپ کی جو بنائی ہے، بایولوجیکل کلاک جو آپ کے جسم کے اندر جو ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پہلے زمانے میں جس وقت یہ گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اسی کلاک سے وہ چلتے تھے، کیونکہ رات ہوتی تو ان کے پاس آرٹیفیشل لائٹ نہیں ہوتی تھی ہماری طرح، جیسے ہم اس کو دن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آدھی رات تک ہم جو ہے نا، بلکہ رات کا بڑا حصہ اس میں ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی رات ہوتی تھی ان کی جو ہے نا وہ بس آٹومیٹک جو نیچرل کلاک جو ہے نا کک ان ہو جاتی تھی اور وہ عشاء تک بھی مشکل جاگتے تھے وہ۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ آدمی کیا کرتا ہے کہ ابھی تو ٹائم ہے عشاء کے لیے، میں بس ذرا سا کمر سیدھی کر لوں، تھوڑا سا بس، جو سویا تو گیا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ بمشکل جاگتے تھے، اور جو آدمی فوراً سو جاتا ہے عشاء کے بعد وہ خود بخود جاگ جائے گا 4 بجے رات سے، یعنی وہ جو تہجد کا ٹائم ہے اس وقت ایک انسان کو جو ہے نا ایسی ایک کوئی ہلانے والا ہلاتا ہے، اس کو جگا دیتا ہے، وہ خود جاگ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ اپنی کاہلی سے سو جاتا ہے پلٹ کے، آنکھ تو کھلتی ہے اس کی۔ اب جس کو اللہ توفیق دے دے وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے جو ہے نا کچھ اللہ کے ذکر کر لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی یہ جو آیتیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، عقل والے جو ہیں یہ جو ہے نا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اب کون ہے عقل والے؟ اللہ نے آگے ذکر کیا، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کب؟ یہ فرمایا کہ قیاما وقعودا، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور وہ جو اپنے پہلوؤں پر ہے لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کور کیا ہے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہر حالت میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ ہر وقت یہ آدمی یہی کرتا رہتا ہے، جب دیکھو اس آدمی کو یہی کرتا رہتا ہے،
اسی طرح یہاں پہ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے یا عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ یہ مراد نہیں ہے، صرف یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات اللہ نے کیسے بنائی ہے، اس کو اس لیے فوراً فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھیں فوراً اللہ نے فرمایا کہ اتنی بڑی کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور اللہ نے اس نظام کو کیسے چلایا ہے۔ اگر یہ جو نظام جو چل رہا ہے کائنات کا، اگر زمین کی جو اسپیڈ ہے اگر وہ کچھ سیکنڈ اگر ہلکی ہو جائے یا کچھ سیکنڈ اگر زیادہ ہو جائے تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ کیسی پریسائز اور پرفیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام قائم کیا ہے، اور ایک دوسرے کے سامنے یہ کرے آتے بھی ہیں اور کیسے وہ ایک دوسرے سے نکل جاتے ہیں، اور ایسے جو ہے نا ذرا سی بھی کسی کی بھی اسپیڈ ہلکی ہو جائے یا آگے ہو جائے، اور میں منٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیکنڈس کے اندر بھی یہ تباہ ہو جائے گا سارا نظام۔ یہ وہ کون ہے، کرنے والا کون ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر وہ خوب غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ ابھی آسمان و زمین کے اندر تدبر کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسمان و زمین کی جو فوائد ہیں اور جس سے انسان کیا کیا چیزیں حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیا کیا بنایا ہے۔ زمین کو اگر آپ دیکھ لیں تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس پہ گھر بنا سکتے ہیں، اور کبھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے اس کو نرم کیا، اپنے بیج ڈالے اور اس میں جو ہے نا درخت اگا لیے اور آپ نے اس میں کھیتی کر لی۔ اور یہ زمین ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی جو ہے آپ کے جو کھانے کی چیزیں ہیں زمین پہ اگتی ہیں، ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ رکھی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ یہیں تک ختم نہیں کیا اس کو، یہ جو زمین کی جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تعلق جو ہے نا پھر آسمان سے قائم کیا ہے کہ سورج جب پڑتا ہے تو اس کی روشنی ضروری ہوتی ہے پودوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے نا اگر اس کے اندر پھلوں کے اندر مٹھاس لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا نظام قائم کیا۔ یہ چاند جو ہے نا روشنی لیتا ہے پھر سورج ہی سے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اور پھر جو ہے نا یہ سورج کا نظام دیکھیں، سورج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سورج سے پھر یہ جو سارا نظام ہے پانی کا، یہ ایویپوریٹ ہوتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، نیچے سے کھارا پانی جاتا ہے، اوپر جا کے جو ہے نا یہ بادل بنتے ہیں، اور بادل سے جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ میٹھا پانی برستا ہے۔ کہ اللہ کی فیکٹری دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام چلایا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اتنا بڑا نظام کام کر رہا ہے، اس میں کوئی مشینری نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی بل نہیں آتا ہمارے اوپر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے بادلوں کے ذریعے سے پانی کو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ کیسا نظام قائم کیا ہوا ہے، اس نظام پہ غور کرنا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس پہ غور جتنا غور کرے گا آدمی اتنا ہی زیادہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی جو ہے نا ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی یہ دیکھتا ہے تو فوراً اس کی زبان پر آتا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یا اللہ یہ آپ نے ایسے بیکار نہیں پیدا فرما دیا، یہ آپ نے بیکار نہیں پیدا فرمایا، اس کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ آخر اتنا بڑا نظام کام کر رہا ہے یہ حضرت انسان کے لیے، تو آخر یہ کس کام کے لیے بنائے گئے؟ یہ سوال، اگلا سوال آپ کو ہم کو پوچھنا ہوگا کہ اللہ نے آخر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بہت آسان جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے ہمیں، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر اس دنیا سے چلے جانا، یہی ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اور دوسرے جو جانور ہیں یا دوسری جو مخلوق ہیں ان کی پیدائش کے حوالے سے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ دنیا میں جانور آتے ہیں، وہ اپنا پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنا وقت پورا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ انسان کو دیکھ لیں آپ، کیا کرتا ہے انسان؟ اور اگر آپ دیکھیں فزیکلی، اگر انسان کا کنٹریبیوشن دیکھیں دنیا کے لیے، زمین کے لیے، کرتا کیا ہے سوائے پولوشن کے؟ اور کیا کرتا ہے؟ درختوں کو کاٹ دیتا ہے، اپنے کھانے کی چیزیں یہ کرتا ہے، اور پھر کھانے کے بعد کرتا کیا ہے؟ اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، نکالتا کیا ہے؟ وہی غلاظت، اور پھر وہی غلاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا پھر اس کی کھاد بنا دیتے ہیں اس کے کھانے کے لیے۔ یہ نظام ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن انسان اگر اپنے طور پر یہ سوچے کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا کنٹریبیوشن ہے، میں کچھ کر رہا ہوں نہیں، دوسرا جو جانور کر رہا ہے میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے خدا کو نہیں پہچانا، اگر خدا کی معرفت ہمارے اندر نہیں آئی، اگر خدا کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکتا ہے، تو پھر ہم کس کام کے؟ اسی لیے کہا نا ان الا کالانعام بل ہم اضل،
انسان جو ہے نا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ کھانا کھانے کے بعد جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ خاموش رہتے ہیں. خاموش رہتے ہیں کا کیا مطلب؟ اگر ان کا شکار بھی سامنے سے جا رہا ہوگا تو وہ آپ پہ حملہ نہیں کرے گا. اگر جانور ہو, جیسے مثال کے طور پر اگر شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ اگر آپ سامنے سے اس کے جو ہے نا اس کا شکار جا رہا ہو, کھانا جا رہا ہو, تب بھی اس پہ حملہ نہیں کرے گا, اس کو پیٹ بھرا ہوا ہے. ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ ان کے فریج بھرنے ہیں, ان کو ہماری طرح کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے وہ. اور اسی طریقے سے اس کو آپ دیکھیں گے کہ جس نے اگر کسی جانور پر حملہ کیا ہوگا تو وہ جانور اپنے بدلے میں, اپنے پروٹیکشن میں صرف اسی پہ حملہ کرتا ہے جس نے اس پر حملہ کیا ہے, اسی سے بدلہ لیتا ہے وہ. کبھی آپ نے سانپ کو یہ کیا ہو, کبھی دوسرے جانور کو اگر آپ نے یہ کیا ہو. انسان کو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جن کسی نے اٹیک کر دیا آپ کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ پھر اس کا بھائی بہن, اس کی ماں باپ, اس کی جو کچھ بھی آپ کو انسان کے جو ہے نا زد میں آتا ہے سب کو لے لیتا ہے, اور اس کا خاندان, پھر اس کے محلے والے, پھر اس کے ملک والے, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. یہ ایک انسان کا غصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو انسان اتنا جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. کیا ہوا بھائی, فلانے نے مجھے گالی دی تھی, بس ایک گالی کا بدلہ وہ پورے ملک سے لے رہا ہے. ایسی حیوانیت ساری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ یہ آپ نے جو سارا نظام پیدا کیا ہے اس کو آپ نے ایسے ہی نہیں پیدا کیا. سبحانک, آپ کی ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار, فوراً یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے, ہم گناہ گار ہیں, ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں, اس لیے ہمیں آگ سے بچا لیجئے. اس سے پہلے بھی آگ کی بات آئی تھی, بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں, اس لیے کہ آگ کا عذاب جو ہے نا فرمایا کہ یہ کسی جاندار کو جو ہے نا قابل برداشت نہیں ہوتا. یہ آگ کا عذاب ہم کہتے ہیں بہت آسان ہے, یہ لفظ آسان ہے, لیکن کبھی اس کا ذائقہ کر کے دیکھے, تجربہ کر کے دیکھے. تجربے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی آپ جو ہے نا ذرا جلدی میں جو ہے نا گرم چائے پی لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے, 2-3 دن تک جو ہے نا زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی چیز میں مزہ نہیں آتا پھر انسان کے. کبھی اگر آپ جلدی میں جو ہے نا گرم پتیلی پکڑ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کو پتہ نہ ہو, کبھی کچن میں کام نہیں کرتے لیکن کسی دن چلے گئے محبت میں اور آپ نے کہا کہ چلو آج ہیلپ کر دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا, آپ نے پکڑ لے بھائی یہ کیا ہو گیا. اب آپ جو ہے نا کچھ دن تک کام ہی نہیں کرتا کام. یہ تو صرف میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو کہ آگ نہیں ہے بلکہ گرم چیز ہے صرف. اگر حقیقت میں آگ میں اگر ہاتھ ڈال کے دیکھنا ہو تو دیکھ لیں, بہادری وہاں معلوم ہو جاتی ہے انسان کی. جبکہ دنیا کی آگ کے متعلق یہ آتا ہے روایتوں کے اندر, اگر کسی کو آخرت والی آگ سے, وہاں کی جو آگ ہے اس آگ میں سے نکال کر اس یہاں کی آگ میں اگر اس کو ڈالا جائے تو اس کو نیند آ جائے. اتنی ہلکی ہے یہاں کی آگ, اتنی ہلکی رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیونکہ انسان ورنہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دوبارہ اس کو جو ہے نا فرمائے کہ فقنا عذاب النار. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیوں ہم آگ سے پناہ مانگتے ہیں بار بار. اس کے بعد فوراً کہا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اللہ جس کو آپ نے جہنم میں یا آگ میں ڈال دیا وہ ناکام ہو گیا, وہ رسوا ہو گیا. فقد اخزیتہ, رسوائی انسان کی یہ ہے کہ وہ ناکامی اس کی یہ ہے کہ وہ آگ میں چلا جائے, آگ کا عذاب اس پر آ جائے. اور ہماری کامیابی کا ناکامی کا معیار کچھ اور ہے, یہ سوچنا ہے. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقل مندوں کا کام ہے, اور عقل مند لوگ یہ سوچتے ہیں اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو آگ سے بچا لیجئے, اس لیے کہ اگر ہم آگ میں گئے فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار, ظاہر ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا نقل کی, یہی دعا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا, اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا, آواز لگانے والے کو سنا. یہ کون مراد ہے یہاں پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے توحید کی آواز لگائی اور بلایا سب کو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ, ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, سمعنا منادیا, ہم نے براہ راست نہیں سنا اللہ کے رسول کو, لیکن آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. جب ہم تک پہنچا تو کیا کیا ہم نے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم, انہوں نے کہا کہ بھئی ایمان لاؤ اپنے رب پر, فآمنا, اللہ ہم ایمان لے آئے. اب دیکھیں ہم اللہ کے سامنے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ظاہری صحیح, اتنا ٹھوس ایمان نہ صحیح لیکن پھلپلا ظاہری بہت ہی کمزور سا ایمان صحیح, اللہ ہم ایمان لے آئے, ہم نے بات مان لی, اس منادی کی بات مان لی, فآمنا. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اب ہم ایمان لے آئے, تو پھر وہی بات ربنا فاغفر لنا, یا اللہ معاف کر دیجیے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دعائیں نقل فرمائی ہیں ان کے اندر یہ چیز آپ کو بار بار ملے گی, مغفرت کی دعا,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف میں ہاتھ پھیلانے والے بار بار ایک تو آگ سے پناہ مانگی گئی ہے اور مغفرت مانگی گئی ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وتوفنا مع الابرار، یعنی اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجیے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ موت کب آئے گی آپ کو؟ جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے۔ جس کے ساتھ رہے گا آدمی اسی کے ساتھ مرے گا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ یہ تو وفنا مع الابرار جو ہے نا، یہ ایسی عجیب دعا ہے، یعنی یہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی، اور ان دعا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یعنی مرنے کے بعد جو ہے نا نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دیجیے۔ اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ آئے۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ موت آنے کے لیے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ فرمایا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور یہ جو ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا انتہائی ضروری۔ کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی تھوڑی، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے خیالات، اس کے جو ہے جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ ایک لائن میں رہتا ہے۔ جو دین اور ایمان جو ہے اس سے بچانے کے لیے، دوسری برائیوں سے بچانے کے لیے، جب تک نیک لوگوں کی صحبت نہیں رہے گی، آس پاس وہ ماحول ہوگا تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہر کام کے لیے ایسے ہی ہے۔ اب سب لوگ اگر تہجد کے لیے آتے ہیں تو تہجد آسان ہو جائے گی، سب روزے رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے علاوہ روزے بہت مشکل ہوتے ہیں انسان کو۔ ہو تو جاتے ہیں، مسلمان کے روزے تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اتنا آسان نہیں ہوتا رمضان کے علاوہ روزے رکھنا۔ بہت دور نہ جائیے، ہم کو دیکھ لیے شوال کے 6 روزوں کے لیے آپ دیکھ لیں کیا کیا معاملے ہوتے ہیں۔ وہ پکڑنا چاہتا ہے انسان، نکل جاتا ہے، بلا تو چلے گیا، شوال ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ ہم تو بھی سیلیبریشن میں ہوتے ہیں، عید کی پارٹیاں ہو رہی ہوتی، یہ وہ ہوتا ہے کہ اچھا نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے۔ اب وہ جو ہے کہ اچھا چلو منڈے تھرسڈے کر لیں گے، ویک منڈے کیا، اب اچھا ہوتا اب تو اتنا ٹائم ہے ہی نہیں کہ منڈے تھرسڈے کریں، پھر اب کیا کرنا ہوگا۔ یعنی آپ حساب کتاب میں ہی رہتے، شوال نکل جاتا، اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر دعا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اللہ آپ نے جو اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے وعدے کیے ہیں۔ کیا ہے ہمارا وعدہ یاد ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور 5 نمازیں پڑھنے پہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یوں کرو گے تو یوں ملے گا، اذان کے وقت آ جاؤ گے تو یہ ملے گا، جماعت میں شروع سے اللہ اکبر سے امام کے ساتھ حاضر ہو گئے تو اتنے یہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمیں بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ چیزیں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ کیا مطلب ہوا کہ اس اعمال کی توفیق دے دیجئے، اور اس پر جو اجر آپ نے بیان فرمایا وہ اجر بھی عطا فرما دیجئے۔ کیسی پیاری دعا ہے، دیکھ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور یا اللہ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہم نے کیا ہوگا، لیکن قیامت کے دن رسوائی سے بچا لیجئے۔ قیامت کے دن رسوا ہونا نہیں چاہتے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو انسان کرتا کیا ہے کہ غلط کام کرنے کے لیے، گناہ جب کرتا ہے نا، انسان کوشش کرتا ہے کہ چھپ جائے، چھپ کے کرے، لوگوں کے سامنے نہ کرے، کم از کم ایسوں کے سامنے جس کے سامنے اس کی عزت ہے، جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ان کے پاس میری عزت ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا اپنے بڑوں کے سامنے انسان بہت سے ایسے کام جو جائز بھی ہوں گے اپنے بڑوں کے سامنے وہ نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بھائی بڑوں کے سامنے کبھی کوئی چائے نہیں پیتا تھا، پان نہیں کھاتا تھا۔ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا۔ آج کل تو جو ہے نا باپ بیٹے کا ایسا ہے کہ باپ کے پاس وہ لائٹر نہ ہو تو باپ بیٹا پیش کر دیتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ دور وقت کی بات ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ تو ایسے جو ہے اس کو فرمایا، اس کے اندر یہ تہذیب اور یہ تمدن، یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی۔ وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اور جب قیامت کے دن اگر ہمارا نامہ عمل کھلے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، تو کیا ہوگا؟ سب کے سامنے ہوگا۔ یہ آپ کی فائل صرف انٹرنیٹ پہ نہیں ہوگی، وہاں پہ کیا کہیں، آؤٹر نیٹ کہیں گے، انٹر تو نہیں، آؤٹر نیٹ، سب کے لیے، سب کے لیے اوپن ہوگا معاملہ۔ کوئی پاسورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی پاسورڈ کام نہیں کر رہا ہوگا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اب پھر اس کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں آخر میں؟ یا اللہ آپ تو جو ہے نا وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ یہ کیسا جملہ ہے، دیکھیں آخر میں جو ہے نا انک لا تخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے نا، یہ دنیا کے اعتبار سے اگر آپ سوچیں، کسی سے بات ہو رہی ہے، کسی بڑے آدمی سے، آپ کہیں بھائی آپ نے یہ وعدے کیے تھے اور آپ نے یہ پرامس کیا تھا، اب اس کے بعد آخر میں اس کو وارننگ بھی دے رہے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ عجیب بات ہے، کیا کرے گا وہ؟ نکلوا دے گا، بدتمیز کو نکالو یہاں سے۔
سلیقہ تک نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے اس کو. لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تم جملے کہو، انک لا تخلف المیعاد. یعنی اللہ آپ کی عادت نہیں ہے، یہ آپ کی سنت نہیں ہے کہ آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں. آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. آپ نے یہ جتنے وعدے کیے ہیں رسولوں کی زبانی، یا اللہ وہ چیزیں ہمیں عطا فرما دیجیے. گویا کہ ہم جو ہے نا ایک عاجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے اس کے اندر جو ہے نا ایک جو چیز خاص طور پہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خیالات کو ہم بھٹکنے نہ دیں. جس میں جو چیز پہلے خاص بتائی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ کے ذریعے سے کیا بتایا؟ آپ کو سوچنا بھی ہے تو اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ کی قدرت کو سوچنا ہے کہ زمین کیسے بنائی ہے، کائنات کیسے بنائی، ہم چل پھر رہے ہیں کیسے چل پھر رہے ہیں. اگر اللہ چاہے تو یہ زمین میں گڑھا ہو جائے، انسان جو ہے نا وہیں اندر چلا جائے. یہاں کی زبان میں دوسرے نام ہے اس کے سنک ہول آپ کہتے ہیں اس کو. اور سنک ہول وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، پوری بستی اندر چلی جائے. کتنی دیر لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. آج جو سورت پڑھی گئی سورہ انعام، اس کے اندر اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اس سے بھی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو لوگوں کو نہ چلتے پھرتے سوالو کر لے، زمین جو ہے نا اس کو ہڑپ کر لے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن غور کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، میں کھا پی سکتا ہوں، کہ اللہ آپ کا شکر ہے. اور پھر اللہ کی کائنات کے بارے میں سوچتے رہے انسان کہ یہ جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، یہ جتنے پہاڑ، جنگل، دریا، یہ سب کچھ سارا نظام ہمارے لیے. اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ آپ کی ذات ہے جو وہی کر سکتی ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں. یا اللہ آپ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اگر آپ کی اتنی بڑی قدرت کے بعد اگر آپ ایک چھوٹے سے اس انسان کو عذاب دیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ یا اللہ معاف کر دیجئے. بس یہ اللہ کی قدرت کو اللہ کی رحمت کے ساتھ جوڑ دیجئے. اللہ کی رحمت کو جوڑ کر پھر جو ہے نا اپنا واسطہ دے کر، یا اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں. نہ صرف معاف کرنے والے ہیں بلکہ آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. اللہ کی ذات بڑی عجیب ہے. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہم انک عفو تحب العفو. معافی کو اللہ پسند کرتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا یہ موقع ہے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ایک بات ابھی جو ہے نا نظر سے گزری تھی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک بزرگ فرما رہے تھے، وہ اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کسی مردے کو اگر قبر میں سے اٹھا کے پوچھا جائے کہ تمہیں دنیا میں واپس آنے کے لیے کیا چاہیے، کیا دنیا سے کیا مانگتے ہو، کچھ اگر اس کی خواہش پوچھی جائے کیا چاہیے تمہیں، تو وہ مردہ جو ہے نا دنیا میں جانے کے لیے کہے گا کہ بھئی رمضان کی ایک رات مل جائے، رمضان کی کوئی ایک رات مل جائے، بس اتنی خواہش ہے واپس آنے کی دنیا میں. اندازہ لگائیے اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ نے ہمیں پورا مہینہ دیا ہوا ہے، پورا مہینہ دیا ہوا ہے. اور پتہ نہیں اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اور اللہ تبارک تعالیٰ اور آئندہ ہماری زندگیوں میں رمضان آتے رہیں. اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.